اللہ ہمیں ازواج مطہرات کی غلامی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت ازواج اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں یہ جملہ کہا، خدا کی قسم یہ جملہ بیان کرتا ہوں، میرے دل پہ ایک عجیب سی کیفیت کی طاری ہونے لگتی ہے. باپ رو پڑا، عائشہ تیری مقدر کا کیا کہنا، تو زوجہ ہے رسول کی اور ابو بکر نوکر ہے رسول. میں تو غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تو بیوی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں بن گئی ہے. عائشہ جب تو گھر میں قدم رکھتی ہے، ابو بکر اس لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ بیٹی آ گئی ہے. ابو بکر تو تعظیم میں، ادب میں، احترام میں اس لیے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ عائشہ تشریف لائی جو مومنین کی بھی ماں ہے، مومنات کی بھی ماں ہے، جہان کی بھی اماں ہے. ابو بکر صدیق کی بھی ماں آ گئی. خیر عنوان پہ آئی، جناب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر پسند بتا. توجہ، یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا الثلاث، علی عثمان عمر کو تین پسند ہے. کملی والے ابو بکر کو بھی 3 پسند ہے. آقا میری پسند، پہلی پسند، پیاری پسند، النظر الى وجه رسول اللہ. آقا آپ کا رخ انور ہو، ابو بکر کی نظر ہو، حضور آپ کا دیدار پسند. آپ کا لفظ دیدار بول، آپ کا دیدار. تمہیں کس نے کہا جو بندی نبی نور نہیں بندے؟ سنو، محمد اسماعیل شاہ کا آدمی، ایک ذمہ دار آدمی، ذمہ دار اسٹیج پہ شیخ کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنو. کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں اتنا نور تھا، حسن و جمال کا یہ عالم تھا. خدا کی قسم، نظریں میں طرف صحابہ جب حضور کا دیدار کرتے نا، صحابہ جب سرکار کا دیدار کرتے تو آقا کے چہرے میں اتنا نور تھا، کسی صحابی کی نظر آقا کے چہرے پہ ٹک نہ سکتی تھی، نظر رک نہ سکتی تھی، اتنا نور تھا. ایک جھلک دیدار ہوتا اور دیکھنے والوں کی نظریں خود بخود نیچے ہوتی. بیٹھے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی آخری لمحہ تھا، عند الموت زار قطار رو پڑا. دوستوں نے کہا تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، موت سے ڈر گیا، کیوں رو رہا؟ اس نے کہا میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، روتا اس لیے ہوں کہ کئی سال میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے جی بھر کے اللہ کے محبوب کو آج تک دیکھا نہیں. آج تک آپ نے یہ سنا کہ موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار پچا نہ سکا. جمال رسول کے عنوان پہ محمد اسماعیل شاہ کاظمی یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، حسن و جمال اور حسینوں اور کارخانے حسن کا خالق ہے. فرما لو اللہ کا جمال تو اللہ کا جمال ہے. اللہ نے اپنا محبوب اتنا حسین بنا دیا تھا کہ سارے صحابہ حضور کا حسن بچا دیا. اچھا، اس روایت سے ایک طرح علماء کرام مجھے دعا دے اور میں ایک روایت کا حصہ کرنے لگا ہوں.
سارے صحابہ 1,24,000 لقبوں بیش جیسے حجۃ الوداع میں کتنے تمام صحابہ سرکار کا جمال بچا نہ سکتے تھے. ایک نظر دیکھتے نظریں جھکتی. میں نے حدیث میں پڑھا سارے صحابہ حضور کا جمال نہ بچا سکتے تھے ماں سوائے دو کے. ایک سیدنا صدیق اکبر, دوسرے سیدنا فاروق اعظم. یہ دو تھے جب روح مصطفیٰ کے نظریں جماتے تو نظریں ٹکا کے جم جم کے ٹک ٹک کے رگ رگ کے آرام سے دیدار کرتے 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 چلے جاتے تھے. عوام الناس کو کہتا ہوں اگر آپ پوچھیں کہ کیا وجہ سارے صحابہ تو جمال نہ بچاتے تھے اور ابو بکر عمر کیوں بچاتے تھے, تاب نظر کیوں تھی, اس کا جواب لینا ہے تو آج گنبد خضرا کا منظر دیکھو. نہیں سمجھے کچھ کیا ہے؟ ابو بکر عمر میں تاب نظر کیوں تھی, اس کا جواب لینا ہے تو آج گنبد خضرا کا منظر دیکھو. اللہ نے خمیر کے لیے مٹی اٹھائی, جہاں سے محبوب کو بنایا تھا وہیں سے تو ابو بکر عمر کو سجایا. ایک دو باتیں جمال کے اور سنو یار. ماشاءاللہ ذکر رسول کی برکت سے محفل جس طرح جم گئی ہے. پہلی بات میں عرض کر رہا تھا سرکار کے چہرے میں نور تھا. سارے بولے سرکار کے چہرے میں یہ لفظ نور آپ بولے تاکہ ایک اور جنس ہے اس کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ نور ہی نہیں بنتے. بولو سرکار کے چہرے میں. اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں یوں کہوں کہ نور کیا ہوتا ہے. حضور کی گھر والی میری ماں عائشہ کی شان قرآن کی جس صورت میں آئی اس صورت کا نام بھی اللہ نے سورہ نور رکھ دیا. پہلے میں ایک بات کر رہا تھا سرکار کے رخ انور میں. آپ کیوں نہیں بولتے تھے؟ دائیں بائیں والوں کا تو حق زیادہ ہے جو میرے قریب بیٹھے ہو. سرکار کے چہرے میں ایک اور جملہ سنو. میں نے حدیث میں پڑھا سرکار کے چہرے میں نور بھی بے پناہ تھا, حسن بھی بے پناہ تھا اور روب بھی بے پناہ تھا. روب کیا تھا؟ ایک پیر کے عالم کے چہرے میں روب ہے, ایک مدرس کے چہرے میں روب ہے, محدث کے چہرے میں روب ہے, اور سرکار تو نصر تو پھر روب فرمایا. اللہ نے روب سے میری مدد فرمائی ہے. سرکار کبھی کبھی کچھ بھی نہ کہتے, ایک آنکھ بھر کے کسی کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے آگے بندہ پھنس گیا. اللہ نے روب بخشا تھا. روب کیا بخشا تھا؟ علماء کرام تعریف فرمائیں گے. میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں سرکار کے چہرے میں روب تھا. سنیے صحابہ جب حضور کی نظروں میں نظریں ملاتے تو سہم جاتے. حضور کی کسی کی طرف دیکھتے تو بڑی مکانت اور سنجیدگی کی نگاہ دیکھتے. عام محفلوں میں سرکار نہ مسکراتے تھے اور کسی صحابی کی یہ جرت نہ تھی کہ سرکار کو دیکھ کے مسکرائے. پھل والوں سنو اہم حدیث اور ایک تصور دے رہا ہوں. سرکار کسی کو دیکھتے تو روب سے, کوئی سرکار کی زیارت کرتا تو کمال ادب سے سہم کے مسکرانے کی جرت عام محفل رسول میں کسی کو نہیں ہوتی تھی. لیکن حدیث میں آتا ہے ماں سوائے دو کے, ماں سوائے ابو بکر عمر کی بے تکلفی اور یارانہ اور دوستانہ بے تکلفی کا یہ عالم تھا. صحابہ فرماتے ہم اپنی نظروں سے یہ منظر دیکھا کرتے تھے. سرکار کی نظریں ابو بکر و عمر پہ پڑ جائیں یا ابو بکر و عمر کی نظریں سرکار کے چہرے پر جائیں, ان کی جب نظریں ملتی تھی اللہ کی قسم حضور بھی مسکرا دیتے تھے, ابو بکر و عمر بھی مسکرا. اللہ ہمیں شیخین کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. النظر إلى وجه رسول اللہ. کملی والے آپ کا دیدار پسند, آپ کی زیارت پسند.
اور یار جمال رسول پہ بیٹھے ایک اور جملہ دو، معراج کی رات، یہ زمین کی باتیں کر رہے تھے، ذرا آسمان کی بات کرتے، معراج کی رات۔ اچھا آپ ذرا موج میں بولے، معراج کی رات اللہ نے محبوب کو عرش پہ بلایا تھا، جن کا عقیدہ ہے ذرا بولے عرش پہ، بولے 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 عرش پہ، سارے بولے ذرا عرش پہ۔ اور جو قوم ہر جگہ حاضر ناظر کے عقیدے کی اشاعت کر رہی ہے وہ معراج کو سمجھے نظر، بڑے پیار پیار سے عرض کر رہا ہوں، ٹھل والو قرآن کے قریب آؤ، قرآن کے قریب۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ذرا سبحان اللہ بلند آواز میں کہنا۔ تھکا ہوا بہت زیادہ درست ہے۔ دو باتیں معراج کی میں دوں، پھر انشاءاللہ دعا کراتے ہیں حضرت شیخ۔ شکر بھائی، احباب متوجہ ہو جائے، ماشاءاللہ سناٹا بھی چھا گیا اور آپ سکون بھی ہیں، محبت سے سن بھی رہے ہیں، پھر جمعرات ہے۔ اب میری جو بقیہ بات ہے اس کو آپ ذرا اور محبت سے سمجھیں گے۔ میری قربانی ہے کہ میں نے کرسی چھوڑی ہے، ورنہ پاکستان میں کرسی مر جاتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، سولی پہ چڑھ جاتے ہیں، کرسی نہیں چھوڑتے، تو میں نے کرسی چھوڑی۔ اب تو میری بات آپ ذوق سے سنیں گے بھی کر کے۔ توجہ کچھ کہہ رہا ہوں، ایک تصور تھا جو شاید میں بیٹھ کے نہ دے پاتا۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، پورے سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال۔